نبی بعد 14واں آدھا جس میں سورۃ النحل کا خلاصہ بیان ہو چکا ہے. آج 15واں پورا پڑھا گیا. سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف کا خلاصہ سنی. سورۃ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں، اس میں بنو اسرائیل کی تاریخی ان کے کردار کی حالت بیان کی گئی. توجہ، یہ بنو اسرائیل کی تاریخ اچھی نہیں ہے. فرعونیوں سے انہوں نے نجات پائی تھی اور قدم بقدم قسطیں وعدہ کر کے بکرتے ہیں. انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، اللہ کی زمین پر فساد پھیلایا. اللہ نے ان پر کوڑے برسانے والے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کو مسلط کیا. امت محمدیہ کے ذریعے بھی مدینہ میں ہی نہیں، یہود و نصارہ، بنو قریظہ، نذیر وغیرہ بنی اسرائیل کی پٹائی ہوئی. آپ دیکھو دنیا میں فساد برپا انہوں نے کیا، بھلا کہاں؟ غزہ کے مسلمانوں کے خلاف فلسطین عرصہ دراز سے. دیکھو اللہ کس مرد کلندر کو کھڑا کر دے. غزہ والے تو کھڑے ہی ہیں، لیکن امت مسلمان کی لیڈرشپ تقریباً بے حسی بے غیرتی کا ثبوت دے رہی. اللہ غیر سے کوئی ایسا کھڑا کر دے جو ان کی پٹائی کر کے ان کے غرور کو اور ان کی خباثت اور فساد کا راستہ روکے. ان کی اس تاریخی حیثیت، ان کا اچھا نہیں رہا کردار، فسادی رہے. سو بنی اسرائیل میں اس کا ذکر. اس کے علاوہ اس کے شروع میں سورت واقعہ اسراء کا ذکر ہے، واقعہ معراج. توجہ ہے، واقعہ معراج کہتے نکالی وقدار بکرس. یہ واقعہ معراج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج و سیڑھی کو کہتے ہیں. آپ علیہ السلام کو جبریل امین ناطقین آئے اور آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، زمزم سے دھویا. ایسا 4 بار ہوا، بچپنے میں، جوانی میں، نبوت ملنے کے وقت اور معراج کے وقت. 4 بار سینہ چاک زمزم سے دھویا گیا. بالکل بچپنے میں بچوں کی لاولاد نکالنے کے لیے، جوانی کی مستیاں خرمستیاں نکالنے کے لیے، نبوت ملنے کے وقت نبوت کے لیے تربیت اور معیار اور تزکیہ کے لیے، اور معراج کے سفر پہ لے جانے کے لیے آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل کو دھویا گیا اور آپ کو ایک معراج سیڑھی کے ذریعے آسمانوں پہ لے جایا. بیت المقدس میں سارے امام جمع، آپ نے سارے اماموں کی امامت فرمائی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا. وہاں سے آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے. سدرہ منتہا آخرت اور دنیا کے درمیان بارڈر، اس کو سدرہ منتہا میری کا گھر تھا جس کے ہاتھی کے بڑے بڑے پتے، وہاں تک جبریل ساتھ گئے. آگے جبریل نہیں جا سکے. نوریوں کے سردار کی اپروچ وہاں تک، انسانوں کے سردار کی منظر اور آگے حضور ہے اور اللہ کی ذات. اللہ تعالیٰ سے کلامی بھی ہو. امت کے لیے تحفے لائے. سورۃ بقرہ کا آخری رکوع رات کو پڑھ کے سویا کرو، تہجد کا ثواب بھی ملتا ہے. چور ڈاکو سانپ بچھو سے گھر کی حفاظت بھی ہوتی ہے. قرآن صاحب کبھی ہم سے بھی سن لیا تھا، جب یہ آیت الکرسی اور یہ آیتیں گھر پہ پڑھ کے جائے نا تو کوئی سکیورٹی گارڈ نہ بھی ہو تو اللہ فرشتے گارڈ بنا دے. ہم لوگ یہ سیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، پھر نقصان ہو جاتا ہے. پھر ہمارے جیسے فقیر کبھی یاد آتے ہیں، لیکن وہ بھی کبھی دعا کرو اللہ اصلاح فرمائے. سو رہے ہو رات کو پڑھو گے. ایک تحفہ حضور لائے آسمانوں سے. تمہیں جہانگیر صاحب سورے میں گولڈن کلر کی گھڑی پہنا دے تو ساری زندگی چومتے چاٹتے رہتے ہو. میرے سورے دیتی گھڑی. کوئی یورپ سے لے کر آ جائے کوئی جوتا کوئی شرٹ کے، اس کو بڑا چومتے چاٹتے ہیں. ہمیں محبت میں کیا رکھا. اور ظالموں کنجوسوں جو تمہیں روز تحفے دیتے ہیں، اور وہ تحفے جو دنیا کی مارکیٹ میں مل سکتے ہیں، کبھی ان کو بھی یاد رکھ لیا. ایسی ڈھلی انشاءاللہ. ہاں تحفہ یاد رکھنا. سورۃ بقرہ کی آخری آیت حضور لائے، حضور اکرم کا لایا ہوا تحفہ اکرم سے سن لو، عمل کر کے دنیا میں اکرم بن کے رہو، آخرت میں مقام اکرم ملے. ہاں دوسرا تحفہ نماز جو تھی 50، کم ہوتے ہوتے تفصیل جانتے ہیں آپ، 5 پڑھیں گے 5 اور ثواب ملے گا انشاءاللہ. آپ 50 فرض تو نہیں ہیں، مستحب اب بھی ہیں. اللہ کے عاشق اب بھی 50 پڑھتے. تہجد، اشراق، چاشت، زبان، اوابین، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، صلاۃ حاجت، صلاۃ سفر، فلاں فلاں، یہ ساری نفلی نمازیں وہ پوری کرتے ہیں. کتنی؟ آپ عاشقوں میں نہ دکھا 5 تو فرض نہیں ہے. یہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ نبی پاک کا امتیازی معجزہ ہے. 2 معجزے حضور کے امتیازی ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں. کون سے؟ ایک قرآن مجید اور ایک حضور کا اس جسم اور روح کے ساتھ
آسمانوں پہ جانا. کوئی خواب میں نہیں گئے. خواب میں تو خلاق صاحب زبیری صاحب آپ لوگ کبھی کہیں کے کہیں پہنچے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی صبح پجامے دھو رہے ہوتے ہیں. خواب کی کیا بات ہے؟ یہ حضور پاک اس جسم کے ساتھ گئے تھے. کہاں؟ معراج پر. یہ حضور کا موضوع ہے. سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورۃ اسراء، اس لیے اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اس میں معراج کا واقعہ. اس کے علاوہ توجہ، معراج کا پیغام 13 زندگی کے آداب، یہ سورت کا خاص موضوع ہے. علماء نے ان کو معراج کا پیغام بھی قرار دیا. یہ آپ نے یاد رکھنا آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک. گھروں میں پڑھو گے انشاءاللہ. تم ایسی کرتے ہو نہ عمل کرنے والے. پڑھو گے گھروں میں انشاءاللہ. کون سی آیت؟ 23 سے لے کر 39 تک 16 آیتیں کم و بیش. ان میں 13 آداب ہیں. ان کو آداب زندگی کہا اور ان کو معراج کا پیغام کہا. میں پڑھ دیتا ہوں، وقت نہیں. نمبر 1 توجہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. نمبر 3 توجہ، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، فضول خرچ بھی نہ ہو جانا اور کنجوس بھی نہ بن جانا. کیونکہ فضول خرچیاں جو کرے گا پھر وہ نیکی پر خرچ نہیں کر سکے. 1 روپیہ بھی گناہ کے کام میں ناچ گانے ڈھول نماچوں پر، یہ حرام. فضول خرچی شیطان کے بھائی. اسی صورت میں آپ کو ان آیتوں میں ملے گا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچ شیطان کے بھائی. اور کنجوس بن جانا کہ دین کا موقع بھی ہے، نیکی کا موقع بھی ہے. غزہ کے مسلمان پریشان میں ہیں، مدد کر سکتے ہو نہیں کرتے. خود 10 کھانے کھاتے ہو، ان کے لیے کچھ بھی نہیں پہنچاتے. جن حافظ معلوموں کے پیچھے جن سے مسئلے جاننا چاہتے ہو تراویح پڑھتے ہو. جہاں حافظ یہ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، تمہارے علاقوں میں درجنوں سینکڑوں مسلمان دن رات دین پڑھنے والے، تم خرچ نہیں کر. جس مسجد کے جن پنکھوں کی ہوا لے رہے ہیں، ان کو جس سولر اور بجلی سے لگتا ہے اس میں پائی نہیں دیتے. ایسے کنجوسوں کا بھی کہیں مقام نہیں ہے. یہ آداب زندگی ہے اور پیغام ہے کہاں کا؟ معراج. سو رہے ہو فضول خرچی بھی نہ کرنا. اوپر گزر چکا ہے. اوپر جی ادھر دیکھ، اوپر بھی گزر چکا. ادھر دیکھو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ، یعنی کنجوس بن کر ہاتھ کو باندھے مت رکھنا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. جوش میں آ کر شادی بیاہ ناچ گانے ڈھول ڈراموں میں سارا پیسہ اڑا بھی نہ دینا، پھر رسوا ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں اخلاق بیان اور آداب. اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کر دینا. منصوبہ بندی. جی بچے کم ہی اچھے، پھر کہیں گے بچے 9 کچھے پہن کے پھرتے رہے. جی ایسے ہی ٹھیک ہے. پھر کہیں گے 2 بچے، پھر پہلے کہتے ہیں کم بچے، پھر کہیں 2 ہیں. پھر ایک آدھ ہوتا ہے وہ یورپ چلا جاتا ہے، بابا بابی یہاں اٹھا کر گئیوں میں چل گئے. وہ کہا جی بچے حضرت علی کے بچے کی طرح تھے، حضرت انس کے بچے کی طرح تھے. حضور نے ان کو دعا دی تیرے رزق میں کبھی کمی نہ ہو. بچوں کی بھی دعا دی. 120 سے زیادہ بچے دفنا چکے تھے اور باقی اس کے علاوہ مدن کتنے. جی ہاں وقفہ تو جائز ہے صحت کا لحاظ کرتا ہوں، لیکن اس نظریے سے کہ بچے زیادہ ہو گئے کھائیں گے کہاں سے، یہ شک پر مبنی نظریہ. قرآن نے اس کی نفی کی. اللہ کہتے ہیں نحن نرزقکم وإیاکم. ہم تمہارے بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں ملے. بچوں کا ذکر پہلے، تمہارا ذکر بچوں کی وجہ سے تمہیں ملتا ہے. ہاں زنا نہ کرنا یہ بدکاری اور برا راستہ ہے. کسی جان کو نہ قتل نہ کرنا، فضول خرچ نہ ہو جانا، یتیم کا مال نہ کھانا، وعدے کو پورا کرنا، تولنے اور ناپنے والی چیزوں کو پورا تول ناپ کر دینا، ملاوٹ نہ کرنا. دیکھو دیکھو ان السمع والبصر والفؤاد. اپنے آنکھ کان اور دل کی حفاظت کرنا. آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو روزانہ فیس بک پر، ٹی وی ڈراموں، کانوں سے کیا سنتے ہو، دل میں کیا سوچتے ہو. ان تینوں چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. کاش آنکھوں سے قرآن دیکھیں اور کانوں سے قرآن سنیں اور دل و دماغ میں قرآن اور دین کے علم اور انبیاء کے پیغام اور مشن کو بٹھائیں. مسکراتے ہوئے جنت میں جائیں. انشاءاللہ تمہاری ڈھیلی انشاءاللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں میری زمین پر اکڑ کے نہ چلنا. 4 دن کی طاقت، حکومت، پیسہ، حکومت، لاٹھا سوٹا، یہ کئی آئے اور کئی گئے. آخر کار رسوا ہو جاؤ گے. اکڑنا نہیں ہے، کل تم کچھ نہیں سکتے. جی اللہ تعالیٰ نصیحتیں فرما رہے ہیں. یہ میں جو 13 گنے ہیں کیا ہیں؟ یہ پیغام معراج ہیں، آداب زندگی. آگے تو ہی رسالت کی باتیں ہیں، بس کریں یار کیا. دعائیں بھی ہیں بڑی.
اور ایک خاص آیت بھی ہے جو 3 کام یاد رکھو، من اراد الاخر وسال سایہ 18 نمبر مومن فولائے خامسہ مشکورہ، جو آخرت کا طالب بنتا ہے، عمل اچھا کرتا ہے، عقیدہ ٹھیک رکھتا ہے، وہ آخر کار کامیاب ہوتا ہے اور اس کی کوششوں کی عزت کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم دنیا میں جن کے پیچھے چلتے ہو، اپنے جن لیڈروں کے پیچھے چلتے ہو، ان کے ساتھ بلائے جاؤ۔ یوم ندعو کل اناس کی امامی ہے، ہر ایک کو قیامت کے اندر بلایا جائے گا تو کن کے پیچھے چلتا تھا؟ عمران خان والے عمران خان کے ساتھ بلائے جائیں گے، نواز شریف والے اس کے ساتھ بلائے جائیں گے، زرداری والے اس کے ساتھ بلائے جائیں گے، سن رہے ہو؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے غلام حضور کے ساتھ بلائے جائیں گے، حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کے ساتھ بلائے جائیں گے، علماء اللہ والوں کے پیروکاروں کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ ذرا سوچ لینا قیامت کے دن دنیا میں جن کے پیچھے چلتے ہو کر ان کے ساتھ بلائے جاؤ گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایک دھاگے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، بالکل جو اس دنیا میں اندھا بنا رہے گا تو ہوگا فی الآخرۃ أعْمَىٰ، دنیا میں حق سچ کو سننے دیکھنے سے اندھے بنے رہے، آخرت میں تمہیں اندھا اٹھایا جائے۔ اور کیسی کیسی باتیں ہیں، کیا کروں؟ عاقب الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز پڑھا کرو صبح و شام۔ اس میں 5 نمازیں آ گئی، کچھ دن کے پہلے حصے میں، کچھ دن کے آخری سے، اور رات کے ٹائم بھی خاص طور پر نماز پڑھا کرو، خاص طور پر عاشقی والی نماز، نماز تہجد۔ ہاں اعلیٰ درجہ رات کے آخری حصے میں، ادنا درجہ سونے سے پہلے صبح و عشاء کی بعد 4 نفل پڑھ لینا، ساری زندگی تہجد گزاروں میں نام لکھا جائے گا، کر لو گے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید تمہارے لیے شفا ہے، قرآن ذہنی بیماریوں کی بھی، الحمد شریف چاروں کل آپ پڑھ کر جسم میں دم کیا تھا، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے یقین کے ساتھ، لیکن دل کی بیماریوں کا خاص طور پر علاج ہے۔ روح کے بارے میں سوال ہے، روح امر ربی ہے، یاد رکھو، زمینی چیز نہیں ہے، آسمانی چیز ہے۔ آئیے آئیے، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارا کرو، چیخنے چلانے کی ضرورت بھی نہیں اور بہت ایسا آواز رکھنے کی ضرورت بھی نہیں، میانہ رویہ اختیار کرو۔ آگے سورۃ کاف ہے، کاف مکی سورۃ ہے، توحید رسالت آخرت کے مضامین ہے، کاف گھر کو کہتے ہیں، توجہ کاف کس کو کہتے ہیں؟ اس سورت میں 3 قصے ہیں، دیکھو دیکھو 3 قصوں کے علاوہ ایک تو اس سورت کی فضیلت یہ ہے، میں قصے سنانے لگوں گا تو دھیان دیں۔ یہ سورت کی آخری 10 آیتیں جو مسلمان پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، اس سورت کا خاص تعلق ہے قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کے ساتھ۔ نمبر 4، یہ سورت جمعے کی رات جو جمعے کے دن جو پڑھتا ہے، ایک ہفتے سے اگلے ہفتے تک جمعے تک اس کے لیے دور کا ذریعہ ہوگا۔ پڑھ لیا کرو، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ 5 سورتوں میں سے ایک ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو ان قرآن مثالیں دیکھیں، ایک انسان وہ ہے کہ جو مال، پیسے اور حکومت پر ناز کرتا ہے۔ اس کا دوسرا دوست مومن تھا جو اس کو کہتا تھا یہ مال، دنیا، پیسہ، اولاد، آنی جانی چیزیں، اس پر تم کیوں ناز کرتے ہو، کیوں دعوے کرتے ہو، کیوں آخرت کو بھول گئے ہو، آخرت کی طرف دھیان دو۔ وہ اس مومن دوست کو کہتا چھاٹا مولوی، ہیلو چھاٹا مولوی، آخرت کوئی چیز نہیں، سب کچھ دنیا۔ اور اگر آخرت کوئی چیز ہوئی بھی تو جب دنیا میں سب کچھ کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، تو آخرت بھی میرے پاس ہو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کھیت بہت ہوا ہوا بغلہ سب زیرو، ایسی آفت آئی کہ اس کا سارا مال و متاع، ساز و سامان سب خاک ہو۔ اب وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، ملہوم مدہورا، دھتکارا ہو۔ اب اس کو دوست کی باتیں یاد آتی، اب کیا پچھتاوے ہو گئے جب چڑیاں چگ گئی۔ مسلمانوں اپنے آپ کو ڈھونڈو کہ آپ اس انسان میں سے ہیں جو آخرت کی محنت کرتا ہے اور یاد دلاتا ہے، یا دنیا ہی کو سب کو چھوڑ کر اپنے ان سبق پڑھانے والوں کو سفروں میں چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ جی ہاں، سوچ لینا۔ جی ہاں، 2 لوگوں کا ہاتھ، اللہ کہتے ہیں والباقیات الصالحات، سن لو یہ پیسہ، دولت، حکومت، فیکٹری، کار، کوٹھی، یہ سب دنیا کی خاک ہے۔ والباقیات الصالحات، مل کر دیکھو ادھر پھیلو، باقی رہنے والی چیزیں جو قبر آخر میں کام آئیں گی، والباقیات الصالحات، وہ نیکیاں، تمہاری نمازیں، تمہارا خلاصہ قرآن میں بیٹھنا، تم نے کوئی مسجد بنا دی، تم نے کوئی مدرسہ بنا دیا، اس کے بننے میں اب مٹیریل دے دیا، تم نے مدرسے کے طلبہ کو راشن دے دیا، تم نے پکا سولر لگا دیا، تم نے اپنے بچوں کو دین پڑھا دیا، تم نے حج کر لیا، جو تم نے نیکیاں کر لی اللہ کے لیے، والباقیات الصالحات، وہ تمہاری آخرت میں کام آئیں گی۔ اور جس دنیا کے لیے ساری محنت کی تھی وہ اس دوست کی طرح گڑک دنیا میں کھا۔ یہ کون سی سورت سکھا رہی ہے؟ والباقیات الصالحات، قرآن بولو،
تم مال اور بیٹوں پہ بڑا ناز کرتے ہو، مال اور بیٹوں پہ بڑا ناز کرتے ہو، مال پر ناز، بیٹوں پہ ناز، آنی جانی چیزیں ہیں، اعمال کی طرف دھیان نہیں دیتے. یہ سبق ہے کس کے؟ میں اخبار پیش کر رہا ہوں. اس کے علاوہ 3 ادھر دیکھو. بہت میں تھکا ہوں، تم سے زیادہ تھکا ہوا، سارا دن بولوں 11 بجے سے بولوں. میرے ڈاڑے تھک رہے ہیں، میرا سر تھک رہا ہے، میری آنکھیں تھک رہی ہیں، جسم پہلے بھی تھا، لیکن الحمدللہ جذبات تھکے ہوئے. صبح تک بھی گاڑی چل سکتی ہے، انشاءاللہ چلے گی. دیکھتے ہیں کون بھاگتا ہے تو اتنی طاقت ہے کہ میں پکڑ سکوں گا. کل تو میں ادھر دھیان نیچے تھا، تو شواز صاحب نکل گئی. کل تو میرا دھیان ادھر تھا، بعد میں آواز دے رہا ہوں بغیر چراغ بڑھے گی، لوگ پچھڑوں کے پیچھے سے نکل. دھیان دیجیے، دھیان ہے. اتنے واقعہ. نمبر 1 اصحاب کہف کا واقعہ سن لینا. کہف گھار کو کہتے. ایک بادشاہ تھا، سلیم عزت تھا، ڈکٹیٹر بادشاہ، ہر دور میں آتا. دقیانوس اس کا نام. لوگوں کو ڈنڈے اور حکومت کے زور پر شرک کرواتا، بت پرست. یہ چند نوجوان تھے، اس نے یہ بڑے دین پسند تھے، توحید پسند تھے، دین توحید پسند اور دین پسند. اس نے ان کو بھی کہا، مولویو 2 راستے ہیں تمہارے لیے. حکومت چاہتے ہو، وزارت چاہتے ہو، عہدے چاہتے ہو، بیر اندر کے ڈیے چاہتے ہو، عیاشیاں چاہتے ہو، تو ہمارے ساتھ ہمارے کلچر کا حصہ بن جاؤ. بتوں کی کیا کروں؟ ساری چیزوں کی فراوانی دوں گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں قتل کروں. کتنے راستے دکھائے بادشاہ نے. ان نوجوانوں نے آپس میں سوچا کہ دنیا کی برات لے لے تو کب تک کام ہے، آخرت خراب کر بیٹھے. اور اگر آخرت کے لیے ایمان اور دین پر پکے ہو جائیں تو ایک آزمائش ٹل لے گیا. تینوں اچھے تھے، مشورہ کیا، اور بعض اچھے مشورے اچھے تھے. ان تینوں نے سوچا کہ شرک کریں گے تو آخرت تباہ ہو جائے گا، مقابلہ ہم کر نہیں سکتے چونکہ یہ ظالم ہے اور حکمران ہے، کیوں نہ بھاگ جائیں. یہ مباحث توحید پرست ہے. جب دین اور دنیا کا ٹاکرا ہوا تو انہوں نے آخرت کو ترجیح دی اور یہ چھپ گئے. جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے ان کو ایک گھار ملی اور تھکے ہوئے تھے. پیچھے حکومتی کرندے ان کی تلاش میں تھے کہ چند نوجوان عجیب طریقے سے کیا ہو گئے، غائب ہو گئے ہیں. ان بولیوں کو پکڑو، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. حکومتی لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ گھار میں چلے گئے. اللہ نے ان کو گھار میں سلا دیا. جن رکھے رب تو رچکھے قوم. سبحان اللہ. 309 سال سوئے. بڑا عقیدے والا واقعہ، دھیان سے سنو. 309 سال. ریاست کتنے سال؟ 309 سال. 309 سال. کچھ ایسا پہلے پڑھ چکے ہو سارا واقعہ. 309 سال سوئے. غیر فطری طور پر چٹان کا منہ بھی بند. 309 سال کے بعد جب جاگے نا تو انہوں نے کہا یار بھوک لگی، تھوڑا کھانا کھانا چاہیے. ایک ساتھی کو بازار بھیجا. انہیں کیا پتا تھا وہ 309 سال میں حالات بدل چکے. جب یہ چھپے تھے اس وقت حکومت تھی مشرک کی، بتوں کے پجاری کی، دقیانوس کی. اس کی نظر میں یہ مجرم تھے. اب حالات بدل چکے تھے. اب حکومت تھی توحید پرست بادشاہ. اس نے واقعہ سنا ہوا تھا کہ ایسے چند نوجوان ہیں جو توحید پر قائم رہے اور دین پر قائم رہے، اور اس کی نظر میں یہ ہیرو تھے. سوچ سوچ کا فرق ہے نا. نہیں آپ سمجھ رہے؟ ارے کوئی انسان ایسا ہوگا جس کی نظر میں ہم ہیرو ہیں، قرآن عزیز بیان کر رہا ہے، اور کچھ ایسے بھی دشمنان ہیں جن کی نظر میں ہم دشمن ہیں. اس بادشاہ کی نظر میں یہ ہیرو تھے کہ جب اللہ والے چھپ گئے تھے اور دین پر قائم رہے تھے، ان کی زیارت کرنی چاہیے. ان کے تذکرے اس نے بازاروں میں کہہ رکھا تھا کہ اگر ان نوجوانوں میں سے کوئی کبھی مل جائے تو مجھے ضرور. جب یہ نوجوان وہ پرانے 300 سال پہلے کے سکے لے کر بازار آیا، بازار حالات بدلے ہوئے ہیں، سبزی سبزی کھانے پینے کی چیزیں، تو بازار میں تو چرچا پہلے سے تھا. فوراً اطلاع ہوگی، حکومتی کرندے پیچھے پہنچے ان کے، اور ان کو پروٹوکول سے ان کا استقبال کیا. یہ واقعہ سنا گیا اصحاب کہف، جس میں سبق یہ ہے کہ جب دنیا اور آخرت، دین اور دنیا کا مقابلہ ہو تو کبھی بھی دنیا کو آگے نہ کرنا. کس کو آگے کرنا؟ سبب پکا کچا. اگر دین آگے ہو تو پھر رات کو بات کے کبھی بھی دنیا کو آگے نہ کرنا دین سے. یہ خطرناک ہے. دین کو کیا رکھنا آگے. بازار میں، دکان میں، سفر میں، پیسے کی ریل بیل میں، حکومتوں کے آنے جانے میں سبق پکا کر. نمبر 2 دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر. موسیٰ علیہ السلام اولو العزم 5 پیغمبروں میں اپنی قوم میں ایک دن بیان کر رہے ہیں، بیان دے رہا ہوں بخاری سے.
اپنی قوم میں قوم کے ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضرت آپ سے بڑا کوئی اس وقت عالم ہے؟ یہ حقیقت پر مبنی بات تھی کہ حضرت موسیٰ پیغمبر بھی ہے اور پیغمبروں میں بھی 5 اونچے پیغمبروں اولو العزم، اور پیغمبر سے بڑا کوئی عالم؟ یہ بات تو سچ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے سے بڑا اس وقت روئے زمین پر کوئی عالم؟ سچ تھا جھوٹ؟ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اپنے بارے میں خود کہنا کہ میں اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا، وہ ہے تو سچ لیکن اس میں دعویٰ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے موسیٰ کلیم اللہ کو تنبیہ کی کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں رہتا ہے اور اس کا نام خضر ہے اور اس کے پاس ایک علم ہے، اے موسیٰ تو تیرے پاس ہے۔ وہ دنیاوی علم تھا، تکوینیات، موسیٰ کے پاس شریعت کا علم تھا، موسیٰ کا درجہ حضرت خضر سے اونچا، لیکن اللہ نے سکھانا تھا۔ خضر علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ جو علم اس مرد کلندر کے پاس ہے میرے پاس، میں تو سیکھنے جاؤں گا، کہا کتنا چلنا پڑے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کرم صاحب کہ علم سیکھنے کے لیے دور سفر بھی کرنا پڑے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چل پڑے، مچھلی رکھ لی تھیلے میں سفر کا سامان لیا، وہاں گئے اور وہ ایک جگہ لیٹے تھے اور مچھلی وہاں سے کشن کے سمندر میں چلی گئی تھی، اور کچھ دیر آگے گئے، کہا کھانا وانا کہاں وہاں نے رکھا تھا، کہا وہ تو وہاں ہی جہاں لیٹے، کہا وہی تمہاری منزل تھی، واپس گئے اور پھر دریا میں سوار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی مجمع البحرین، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہا حضرت میں آپ سے کچھ سیکھنے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں آپ کو سکھاؤں گا لیکن میری 3 شرطیں ہیں میرے مدرسے کی۔ کتنی شرطیں؟ یہ ہر ادارے کے اپنے ضابطے، استاد کے ضابطے، شیخ کے ضابطے، اصلاح کا ہوتی ضابطوں ماننا۔ کہا میری 3 میں جو کام بھی کروں تم نے بولنا نہیں، چپ رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چپ رہوں گا۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والے نے ان کو درویش دونوں بندے دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھ سمجھ کر اس نے پیسے نہیں لیے، سارے لوگوں سے کرایہ لیا، ان سے نہیں لی، اور جب کشتی کنارے پہنچنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کشتی کے پائے کو اعداد کر خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے بول پڑے اب شریعت کی روح سے یہ ٹھیک نہیں کہ اس نے ہم سے پیسے نہیں لیے، آپ نے ان کی کشتی کو اعداد کر دیا۔ تو خضر نے کہا چپ، میں نے کہا نہیں چپ رہے، اچھا ٹھیک ہے استاد جی چپ رہو، آگے چلیں۔ آگے دیوار گر رہی تھی ایک گاؤں میں، ایک گاؤں تھا، اس گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، اور ایک دیوار گرتی نظر آئی، خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے اوپر کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ایسے کنجوس تھے الفیصل ٹاؤن کے رہائشی، انہوں نے کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ سے کہا، خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تو چپ رہے، اچھا نہیں بول، آگے چلے۔ آگے چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو خضر علیہ السلام پکڑا اور گردن مروڑ کے قتل کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام بول رہے یار آپ ایک لڑکا ہے معصوم بچہ تو آپ اس کی گردن مروڑ دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تو چپ رہے، کہا میں تو بھول گیا، کہا نہیں تو بار بار بھولتا ہے، میری شرطیں نہیں پوری کرتا لہٰذا میں تیرا خارجہ کر دوں، اب خلاص اب میں تجھے ساتھ لے کر نہیں جاؤں، لیکن جو تینوں کام میں نے کیے ہیں ان کا راز سن لے۔ وہ جو کشتی تھی آگے ایک صدر تھا، حاکم تھا، بادشاہ تھا، وہ ریفرنڈم کرا رہا تھا، تمہارے مردی کو چپڑی کہنے والے نے بھی کرایا تھا، ادھر ادھر کی بس سے ساری پکڑ کے ریفرنڈم کراتے ہیں، سن رہے ہو؟ تو وہ ساری کشتیاں کیا رہے تھے پکڑ رہا تھا، اور جو کشتی عیبدار ہوتی تھی تو چھوڑ دیتا تھا۔ اس کشتی والے نے ہمارے ساتھ بھلائی کی، اس کی روزگار کا ذریعہ کشتی ہے، میں نے اس کی کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے شکنجے سے کیا جائے۔ یہ بظاہر تمہیں سمجھ میں آیا کہ میں برائی کروں، حالت میں اچھا ہے۔ جو دیوار گر رہی تھی وہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا، ماں باپ فوت ہو گئے تھے، یتیم بچوں، انہوں نے خزانہ چھپایا تھا کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو اس وقت اس خزانے کو کیا لیں گے، والدین تھے نہیں، ابھی بچے چھوٹے تھے، دیوار گر جاتی تو یہ جتنے ہیں الفیشن ٹاؤن والے، گاؤں والے لوگ، آبادی والے، یہ تو کنجوس لوگ ہیں، ان کے اڑوس پڑوس میں طلبہ ہوتے ہیں تو کبھی چھوٹے کہ ان کا کھانا بنائے، نہیں سمجھا نہیں، کوئی نہیں ہوتا کہ اپنے اماموں کے لیے جس مسجد میں کوئی دودھ لے کر آتا ہے، ایک اور لے کر آتا ہے، تو یہ تو سارے ایسے کنجوس لوگ ہیں، تو ان کا مطلب کھانا تو نہیں دیا، تو آپ نے کہا چلو یہ کنجوس ہیں، یہ ان کا عمل ہے، جو والدین ہیں وہ نیک تھے اور جن کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو کیا ہے، میں نے بھلائی کی، یہ والدین تھے۔ تیسرا بچہ جو قتل کیا تھا وہ والدین نیک تھے اور اس بچے نے بڑے ہو کر فتنہ بننا تھا، کیا بننا تھا، اور بہت سے والدین بچوں کی محبت میں دین سے پھسل جانا، خطرہ تھا کہ یہ نیک والدین اپنے بچے کی محبت میں ہدایت کے راستے سے، پہلے میں بچہ قتل کر دیا، والدین کا دین مفہوم،
اس سارے واقعہ میں سبق کیا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ آج چلو چھٹی جلدی کر لیتے ہیں، بول سکتے ہو کیا سبق ہے؟ کہ جتنے آپ نے سنا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے میں سبق نہیں سمجھا؟ سبق یہ ہے کہ دنیا میں تمہاری نگاہ جو کچھ دیکھ رہی ہے اور معاشرہ جس کو بھلا سمجھ رہا ہے، بعض اوقات تم سمجھو جوانی میں موت آنا نقصان دہ ہے، صحت مند کو موت کیوں آ گئی؟ کبھی موت جوانی میں آتی ہے، کبھی صحت مند بیمار ہو جاتا ہے، کبھی جوانی میں موت آ جاتی ہے، کبھی تمہارا کاروبار چلتا بند ہو جاتا ہے، کبھی تمہاری معیشت تنگ ہو جاتی ہے، کبھی تمہیں کئی مشکلات کا۔ ہر کام کے پیچھے چھپی کوئی نہ کوئی بھلائی ہے اور کوئی حکمت ہے، کوئی راز ہے، ان رازوں کو اللہ جانتا ہے۔ تم لہذا اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں محسن صاحب کیا رہو۔ یہ سبق موسیٰ علیہ السلام کیا سمجھ رہے تھے، خضر علیہ السلام کی نظر کہاں تھی، وہ راز۔ تیسرا قصہ اور آخری قصہ جو 16ویں پارے میں 16واں پڑھا تو کل جائے گا، لیکن میں سورۃ کا خلاصہ کیا کروں مکمل، وہ ہے ذوالقرنین کا قصہ۔ ذوالقرنین کون تھا؟ اس کے بارے بہت باتیں ہیں۔ راجے یہ ہے کہ یہ ایک نیک بادشاہ تھا، مشرق مغرب تک اللہ نے اس کو حکومت دی تھی، اس کی فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع تھا، مشرق کا بھی سفر کیا دنیا کے آخری کونے تک، مغرب کا بھی سفر کیا آخری کونے تک، شمال کا بھی سفر کیا۔ اللہ نے دنیاوی وسائل سے بھی اس کو مالا مال کیا تھا، فتوحات، مادی وسائل۔ لیکن صرف مادی چیزیں، دولت، پیسہ، حکومت اگر ہو، ایمان دین نہ ہو تو لوگ بدماش بن جاتے ہیں۔ اللہ نے جہاں دنیا کی نعمتیں اس کو، وہاں اللہ نے اس کو دین کی سمجھ بڑی دی۔ دنیا تب مزیدار ہے جب کیا ہو، دین بھی ہو۔ پھر یہ پیسہ، حکومت دین کے کام ہے۔ حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے دینی فراست اور سیاست، دینی سیاست ہونی چاہیے، فراست، سمجھداری، خدمت خلق کا جذبہ درمان سا، جی یہ بھی ان کو دیا تھا۔ ان کو ذوالقرنین، انہوں نے یہ کیا کیا کہ اپنی مادی وسائل بھی تھے اور دینی سمجھ بھی تھی، انہوں نے ایسے ایسی فتوحات اور جھنڈے گاڑے، جہاں تک کہ چلتے چلتے مظلوم قوم ملی پہاڑوں میں رہنے لگا، اور اس پر ایک وحشی قسم کی قوم ظلم کرتی تھی جس کا نام یاجوج ماجوج۔ اس مظلوم قوم نے ان کو نیک آدمی سمجھ کر، اچھا بادشاہ اور دیندار سمجھ کر، ملت سماجت کی جو بڑے پریشان ہیں، یہ جیسے غزہ کے مسلمان ہیں، ان پر کون ہے ظالم؟ یہودی۔ تو کوئی دنیا کا طاقتور حاکم کھڑا ہو جائے، اللہ دولت ایمان دے۔ ان مظلوموں نے ان سے نا سہارا لیا کہ ہمیں بڑے پریشان ہیں۔ انہوں نے ایک دیوار قائم کی یاجوج ماجوج کو بند کرنے کے لیے، اسکندری جس کو کہتے ہیں، وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے بند ہو، وہ بند ہی رہیں گے کب تک؟ قرب قیامت تک۔ وہ قرب قیامت جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ دیوار ٹوٹے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، فساد کا عروج ہوگا، جی دجال کا ظہور ہوگا، فساد کا عروج ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، پھر ایک جہاد ہوگا۔ اس وقت بڑے لوگوں کے لیے خطرہ ہوگا، بہت سے لوگ پھسل جائیں گے، بہک جائیں گے۔ تو دجال اسی وقت دنیا میں آئے گا، یاد رکھو، جب دو قوتوں کا آمنا سامنا ہوگا۔ اس صورت کا 2 لفظوں میں موضوع کیا ہے؟ مادیات اور روحانیات۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ دولت، پیسہ، حکومت، دولت، پیسہ، حکومت، دولت، پیسہ، حکومت، یہی سب کچھ اس کے پیچھے بھاگے ہوئے، جیسے مغربی قوتیں اور حکومتیں، سارا کچھ اس پر زور ہے، بہت سے مسلمان کسی سے لگے۔ اسی کو مقصد بنایا، جب یہ لوگ خوب محنت کر لیں گے دنیا کی تو دجال ان کا امام بن کر ظاہر ہوگا۔ دوسری طرف محنت کرنے والے ہیں ایمان، عمل، نیکی، تقویٰ، والباقیات الصالحات، آخرت، سب کچھ ہے دنیا، سب کچھ یہ انبیاء کی محنت۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں محنتیں آمنے سامنے۔ ایک سبق آپ کو میں یہاں دے رہا ہوں، مارکیٹ میں، بازار میں، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، سارا سبق اس کے خلاف۔ یہ ہے امتحان، یہ دنیا میں ہوگا یاد رکھنا۔ تو حضرت عیسیٰ نزول ہوں گے دینداروں کی قیادت کرنے کے لیے، اور دجال ظاہر ہوگا بے دینوں کی سرپرستی کرنے کا، آمنا سامنا ہوگا۔ تو پھر یہودیوں کو حضرت عیسیٰ قتل کریں، اور یہودی درختوں پتھروں کے پیچھے چھپے، ایک ایک درخت پتھر بول بول کر کہے گا یہ چھپا ہے۔ تو پھر یہ ٹوپیوں والے، داڑھیوں والے، یہ درویش فقیر اللہ نے عیسیٰ کے قافلے نشانہ کریں، تو پھر خوب ماریں گے، اور ان بدماشوں کی دنیا کا صفایا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر غلبہ ہوگا اور عجیب و غریب نظام ہوگا، لیکن اس سے پہلے فساد بھی ہوگا۔ لگتا یہ ہے کہ دجال کے ظہور کا وقت
اور یہ جو حالات ہیں دنیا اور دین، مادیت اور روحانیت آمنے سامنے عروج پر ہے کہ وہ زیادہ وقت دور نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے، روحانی ایمانی زندگی نصیب فرمائے، حق سچ کا سپاہی بنائے، حق سچ والوں کے ساتھ چلائے، حق سچ کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صرف باتوں سے نہیں ہوگا، اس کے لیے وقت، مال، جان، پیسہ، نیکی کے لیے، دین کے لیے، آخرت کے لیے یہ ضروری ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دعائیں مانگیں۔